اللہ اللہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ عقائد و عبادات۔ ٹاپک نمبر 14، تقلید کا بیان۔ سوال نمبر 1، تقلید کسے کہتے ہیں؟ الجواب، شرعی دلائل کے ماہر شخص مجتہد کی بات دلیل پوچھے بغیر مان لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے زندگی بھر جو اعمال کرنے ہیں ان میں مجتہد نے ہمیں شرعی دلائل کی روشنی میں حل بتا دیا، اب ہم اس پر عمل کریں اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کون سی آیت یا حدیث اس کی دلیل ہے۔ نوٹ: عام لوگ کسی کے دیکھا دیکھی کوئی کام کرنے کو بھی تقلید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، تقلید کا کیا حکم ہے؟ الجواب، بنیادی عقائد، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، قیامت و تقدیر کا سچ ہونا وغیرہ میں تقلید جائز نہیں، جبکہ دیگر عقائد اور اعمال میں تقلید کرنا ضروری ہے۔ خلاف شرع رسموں کی تقلید بری بات ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔ سوال نمبر 3، شرعی دلائل کون سے ہیں؟ الجواب، عقائد چار دلائل سے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 سواد اعظم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت، اور نمبر 4 عقل صحیح۔ اور احکام بھی 4 دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن کریم، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 اجماع یعنی علماء کا اتفاق، اور نمبر 4 قیاس، 2 چیزوں پر ایک جیسا حکم لگانا۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 215۔ سوال نمبر 4، مجتہد کسے کہتے ہیں؟ الجواب، جو شخص قرآن کریم اور اس سے متعلقہ علوم، صرف، نحو، بلاغت، ناسخ و منسوخ وغیرہ، فقہی احکام والی احادیث اور ان کے راویوں کے حالات، مسائل نکالنے کے طریقے، اشارات و رموز، شرعی مصلحتوں وغیرہ کی مہارت رکھتا ہو اسے مجتہد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، تقلید کے ضروری ہونے پر دلائل پیش کریں۔ الجواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ بحوالہ سورۃ النحل آیت نمبر 43۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں معلوم نہ تھا تو پوچھا کیوں نہیں، عاجز کا علاج پوچھنا ہے۔ بحوالہ ابو داود حدیث نمبر 336۔ نیز فقہا، علماء، اولیاء اور عام مسلمان صدیوں سے تقلید کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 765۔ اور حدیث پاک ہے، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ عز و جل کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ بحوالہ المستدرک صفحہ نمبر 4465۔ سوال نمبر 6، ہم کس کے مقلد ہیں؟ الجواب، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سوال نمبر 7، کیا ان کے علاوہ کوئی اور بھی مجتہد ہے؟ الجواب، جی ہاں، مجتہد تو بہت ہیں مگر کئی صدیوں سے دنیا بھر میں صرف 4 مجتہدوں کی تقلید کی جاتی ہے۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، نمبر 2 امام مالک بن انس، نمبر 3 امام محمد بن ادریس شافعی، نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 8، کیا یہ چاروں امام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے؟ الجواب، جی ہاں، ان کا اختلاف صرف مسائل میں ہے، عقائد میں سب کا اتفاق ہے۔ سوال نمبر 9، فقہ کسے کہتے ہیں؟ الجواب، مجتہد نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل بتائے ہیں انہیں فقہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10، امام اعظم رحمہ اللہ کی فقہ کو کیا کہتے ہیں؟ الجواب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11، باقی اماموں کی فقہ کو کیا کہتے ہیں؟ الجواب، امام شافعی کی فقہ کو فقہ شافعی، امام مالک کی فقہ کو فقہ مالکی اور امام احمد کی فقہ کو فقہ حنبلی کہتے ہیں۔ صلو علیہ وآلہ